السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 دن پہلے ہمارے خالازاد بھائی کی وائف کا انتقال ہو گیا۔ کام کرتے ہوئے بس اچانک سے پیر پھسلا اور سر ان کا کسی چیز سے پڑا اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کسی کے مرنے کا کوئی وقت پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، اسی لیے جتنا ہو سکے اچھے کاموں کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اب ہوا کیا، کفن دفن کے بعد ایصال ثواب کی جب باری آئی تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے مرنے پر بھائی ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، چنے بھی منگا لیے جاتے ہیں اور وہ کھجور کی گٹھلیاں بھی بہت ساری منگا لی جاتی ہیں، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، آیت کریمہ وغیرہ وغیرہ پڑھے جا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پھر گھر والوں کی ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑا ہوا ہو تاکہ مردے کو ثواب کے طور پر وہ پہنچ جائے۔ ان کا میرے پاس کال آیا، بولے مفتی صاحب وہ کچھ ایصال ثواب ہو جائے، تو میں نے کہا میں انشاءاللہ ایصال ثواب کروا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کا بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ ایصال ثواب کا بڑا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو ایصال ثواب کرتے رہو، اور سب سے شارٹ طریقہ ہے کہ آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 10 باروں کے برابر ہے، یعنی اگر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا تو 1 قرآن کا ثواب مردے کو آپ پہنچا سکتے ہو، 1 قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ ایصال ثواب کروا دوں گا۔ اب جو سب سے عجیب بات ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ کیا تھی، وہ میرے پاس آئے تو کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ سے مجھے کچھ قرآن مجید پڑھے ہوئے، آیت کریمہ، سورہ یاسین وغیرہ وغیرہ، بہت سارے قرآن شریف، تقریباً 15-20 قرآن مجید پڑھے ہوئے مجھے مل رہے تھے۔ ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تقریباً 15-20 قرآن مجید ہیں پڑھے ہوئے، تو وہ آپ لے لو، اپنی بیوی کو بخش دینا۔ تو میں نے اپنی سسرال میں جا کے کہا کہ ایسے ایسے 15-20 قرآن مجید ہیں جو ہماری وائف کو ایصال ثواب کے طور پر انہوں نے دیے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے اب تو بہت سارا ایصال ثواب ہو گیا۔ وہ تو کچھ لوگوں نے جو کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا اچھا وہ کب پڑھے تھے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ پرانے ہیں، ان کے 1-2 سال پہلے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے نہیں باسی قرآن نہیں چاہیے ہمیں، باسی ایصال ثواب نہیں چاہیے، وہ تو ان کا 1-2 سال پرانا پڑا ہوا ہے، ہمیں تو تازہ چاہیے، تازہ ایصال ثواب چاہیے۔ تو یہ بات سن کر مجھے بڑی ہنسی آئی کہ اب ایصال ثواب بھی تازہ اور باسی ہو گیا، یعنی پہلے کے ان کے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو وہ گھر والوں کو پسند نہیں آ رہے، گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیے کہ نہیں ہمیں تو تازہ پڑھا ہوا چاہیے، باسی نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ اب تازہ کہاں سے لے کر آؤں، سمجھا نہیں سکتا، سمجھاؤں کیوں، وہ سمجھیں گے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا، کہنے لگے پھر میں نے ایک جگہ کال لگایا، ایک مدرسے میں، میں نے کہا بھائی کچھ پڑھا ہوا مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے بھی مجھے طرح طرح کے پیکیج دیے کہ یہ پہلا پیکیج ہے 500 روپے کا، یہ دوسرا پیکیج ہے 1000 روپے کا، اور یہ تیسرا پیکیج ہے 1500 روپے کا۔ تو میں نے کہا 500 والے پیکیج میں کیا ہے بھائی، تو انہوں نے بتایا 500 والے پیکیج میں ہیں 100 مرتبہ سورہ یاسین اور 1000 بار آیت کریمہ اور 100 مرتبہ شاید سورہ اخلاص۔ تو میں نے 500 روپے ان کو پے ٹی ایم کیے اور انہوں نے مجھے یہ رسید دی۔ اس رسید پہ لکھا ہوا تھا کہ مرحومہ کے لیے 100 مرتبہ یہ، 100 مرتبہ یہ۔ وہ میں نے لا کے اپنے سسرال میں دیے کہ لو دیکھو تازہ پڑا ہوا ایصال ثواب لے کے آ گیا ہوں میں۔ تو میں نے کہا سمجھایا نہیں، بولے سمجھیں گے نہیں وہ لوگ، وہ تو کہہ رہے تھے نہیں ہمیں تازہ چاہیے، وہ جو 20 قرآن ان کے پرانے پڑے ہوئے ہیں باسی ہوتا ہے، باسی ایصال ثواب فائدہ نہیں پہنچاتا۔ دیکھ رہو آپ کتنی جہالت ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، کتنی جہالت دین کے بارے میں، علم نہیں ہے لوگوں کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، باسی تازی کچھ بھی نہیں ہوتا، باسی تازی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب تو مردے کے حق میں دعا ہے، مردے کے حق میں کچھ آپ نے پڑھا اور پہنچا دیا۔ اب آپ کے پرانے پڑھے ہوئے، جیسے کہ میں قرآن مجید روزانہ پڑھتا ہوں تو میرے پاس پڑھے ہوئے قرآن مجید ہمیشہ رہتے ہیں، کوئی میرے پاس آتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ میں نے اگر ایسے کہہ دیا کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں مرحومہ کو، فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، پہنچ گیا ثواب۔ اب اس کے لیے مجھے کوئی پرچے پہ لکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا انتقال ہوا تو اب پرچے پہ لکھا جاتا ہے 1,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا گیا، 100 مرتبہ اتنے پڑھے گئے، یہ پڑھے گئے، پھر وہ پرچہ مولانا صاحب جو فاتحہ لگانے کے لیے آتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھا گیا، اللہ اس کو قبول فرما۔ ارے بھائی اللہ کے جو
یہ فرشتے بیٹھے ہیں نا کاؤنٹنگ کرنے کے لیے، آٹومیٹک ان کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے. جو کچھ آپ نے پڑھا اللہ کو پتہ ہے، بس آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر یہ کہہ دو اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے. پہنچ گیا ثواب. تازی باسی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کھجور کی گٹھلیوں پہ پڑھ لو ٹھیک ہے، کھجور کی گٹھلیاں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب وہ ہوتے ہیں نا املی کے چیے ہوتے ہیں، وہ بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آیت کریمہ پڑھو آپ کی مرضی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرو آپ کی مرضی ہے، درود شریف پڑھو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو پسند آ رہا ہو وہ پڑھو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ ہی ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسے سے آپ لے کے آؤ. میرے پاس لوگ کال کرتے ہیں قرآن مل جائیں گے کچھ، میں نے کہا بتاؤ کتنے چاہیے بھائی. اچھا لوگوں کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، مانتے تو ہے نہیں یہ لوگ. مدرسے والوں سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھو نا. خود جو دل کے ساتھ آپ پڑھو گے وہ دوسرا نہیں پڑھے گا. تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، ایسی باتیں معاشرے میں چل رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.